السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکاتیب سید ابو الاعلی مودودی۔ دراصل اس کتاب میں وہ خطوط اکٹھے کیے گئے جو کہ مولانا مودودی سے لوگ سوال کرتے تھے، تو ان کا جو وہ جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ اس میں اکٹھے کیے گئے۔ تو آج ہم اس میں سے ایک اہم خط مولانا کا پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک شیعہ نے ان سے مل کر کام کرنے کے لیے مطالبہ کیا۔ آپ ویسے خط کا جواب سن کر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سائل نے ان سے کیا استفسار کیا تھا یا کیا سوال کیا تھا یا کیا کہا تھا۔ تو آئیے اس خط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ خط ہے جو کہ جس کا جواب آپ نے لکھا 24 اکتوبر 1970 کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمی و مکرمی، مولانا فرماتے ہیں آپ کا عنایت نامہ ملا۔ جماعت اسلامی کے دروازے شیعہ حضرات کے لیے کبھی بھی بند نہ تھے۔ جو شخص بھی جماعت کے مقصد سے اتفاق کرے وہ اس کا متفق بن سکتا ہے، اور جو جماعت کے دستور کو قبول کر لے وہ بھی کارکن بن سکتا ہے۔ یہ جماعت تو فرقہ بندی کے تعصب کو ختم کرنے کے لیے بنی۔ اس میں ہر فرقے کا مسلمان اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے اسلام کی سربلندی اور اسلامی نظام کے قیام کے مقصد کی خاطر دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے مل کر کام کر سکتا ہے۔ میں نہ آپ سے شیعہ عقیدہ مسلک چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ آپ مجھ سے یعنی مولانا مودودی سے نہ آپ مجھ سے سنی عقیدہ و مسلک چھوڑنے کا مطالبہ کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے خط لکھا وہ کوئی اس طرح کی بات ہی کر رہا تھا کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ دیں۔ نہ آپ مجھ سے سنی عقیدہ و مسلک چھوڑنے کا مطالبہ کریں۔ سنی اور شیعہ ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی خدمت مل کر کر سکتے ہیں۔ آپ خلافت راشدہ کو قبول نہیں کر سکتے، نہ کیجئے۔ کوئی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پہلے 3 خلفاء کو مان لیں، لیکن اہل سنت سے آخر آپ یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ بھی خلافت راشدہ سے برات قبول کر لیں؟ یہ اگر اتحاد کے لیے شرط ہو تو پھر اہل تشیع کے لیے صرف یہی ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اسلامی مزاج رکھنے والے سنیوں سے اتحاد کرنے کی بجائے ان جماعتوں سے اتحاد کریں جو یہاں پر یعنی پاکستان میں اسلامی نظام کے علاوہ کوئی ایسا نظام رائج کرنا چاہتی ہیں جس میں خلافت راشدہ کا کیا سوال کتاب و سنت کا بھی کوئی مقام نہ ہو، یا پھر جماعت میں اگر کوئی جماعت یا پھر پاکستان میں اگر کوئی جماعت آپ کو ایسی نظر آتی ہے جسے آپ براہ راست قرآن و سنت سے قوانین کا استنباط کا اہل سمجھتے ہیں اور اس بارے میں اسے مخلص بھی پاتے ہیں، اس سے آپ اتحاد کر لیں۔ میں تو پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ معقول اور منصفانہ صورت قابل عمل سمجھتا تھا اسے اپنے 2 بیانات میں پیش کر چکا ہوں جو اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان پر کوئی اضافہ میرے لیے ممکن نہیں۔ خاکسار ابو الاعلی۔ یہ تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ دراصل ان سے کسی شیعہ نے یہ خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس طریقے سے کام کریں، تو اس کے اوپر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے کچھ ایسے بیسک اختلافات ہیں جیسے خلفائے ثلاثہ کے اوپر، وہ لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے نہ تو آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نہ میں اپنے مسلک سے پیچھے ہٹوں گا، تو آپ اور ہم کیسے مل کر کام کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ دستور جماعت کو مانتے ہیں تو آپ ویلکم کریں، ہم ویلکم کریں گے آپ کو، آئیے مل کر دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یہ مولانا مودودی تھے جن کے اوپر اکثر لوگ شیعہ نواز ہونے کا
یا رافضی ہونے کا یا شیعہ ہونے کا الزام لگاتے تھے یا گستاخ صحابہ ہونے کا الزام لگاتے تھے، جس کا آج ہم نے جواب اس کتاب مکاتیب سید ابو الاعلی مودودی حصہ دوم سے پڑھ کر سنایا کہ جب شیعہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتے تھے، وحدت امت کے ساتھ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی بات کرتے تھے، تو آپ ان کے سامنے کیا لایا عمل رکھتے تھے کہ آپ ہماری ان چیزوں کو مانیں، اور خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے اگر آپ کا موقف ہے تو اس طرح سے آئیے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر جماعت کے دستور کے مطابق کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ایسے امت کو رہنما عطا کرے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، نہ کہ توڑنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔